اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ہندوستان کی ایک عظیم درسگاہ جامعہ ناظمیہ، جس کو اگر دیکھا جائے اس کا اصل نام المشارع الشرائع المعروف جامعہ ناظمیہ میں ہم اپنے استاد محترم عالی جناب مولانا مرتضیٰ پاروی صاحب قبلہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جامعہ ناظمیہ کے بہترین اور شفیق استاذوں میں آپ کا نام ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ابرار حسین پاروی صاحب قبلہ، جو کہ ایک بہترین عالم، بہترین خطیب، بہترین ذاکر گزرے ہیں، اور انہوں نے جامعہ ناظمیہ میں بھی خدمات انجام دی، اور اس کے بعد ہندوستان کے تمام اکثر اور بیشتر جگہوں پر جا کر انہوں نے تبلیغ علوم اہل بیت پہنچایا ہے اور کیا ہے۔ آپ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ سرکار امیر العلماء یعنی قبلہ حمید الحسن صاحب کے استاد بھی رہے، ان کو تعلیم بھی دی اور جامعہ ناظمیہ میں خدمات بھی انجام دیے۔ میں مخاطب ہوں اپنے استاد محترم عالی جناب مولانا پاروی صاحب قبلہ سے کہ سرکار، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ برسوں سے جامعہ ناظمیہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اس مدرسے کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ مدرسہ جو محتاج تعارف نہیں ہے، اور آج ہر جگہ مدرسے کا نام بحسن و خوبی لیا جاتا ہے، اور اس سے متعلق جو حسن زن ہے اور ایک گڈ ول جسے ہے وہ سارے عالم میں ہے، صرف ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی اس کا ایک اچھا گویا نقش ہے اور اچھے اعتبار سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ جب میں سن 80 اور 85 میں افریقہ گیا تو ملا اصغر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے بلایا اور کچھ گفتگو کے لیے مجھ سے بلایا، کچھ سوالات کرنے کا ان کا ارادہ تھا، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں مدرسہ ناظمیہ سے فارغ ہوں تو پھر انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ یہی کہا کہ چونکہ آپ مدرسہ ناظمیہ سے فارغ ہیں لہٰذا مجھے اطمینان ہے اور میں کوئی اس قسم کا سوال آپ سے نہیں کروں گا، بلکہ مجھے وہاں کی تعلیم اور وہاں کے کردار اور وہاں کے اس نظام پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ تو پورے آپ دیکھیں جتنے بھی جہاں بھی جائیں، آج بھی الحمدللہ ایک جو معیار ہے اور جو حسن زن ہے ناظمیہ کا، وہ کسی دوسرے مدرسے میں اس حد تک میں نے محسوس نہیں کیا ہے جو ہمارے مدرسے میں ہے۔ اور پھر اس مدرسے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جو بھی یہاں کے اوپر تعلیم کی غرض سے آتا ہے اسے ایک عجیب و غریب قسم کی محبت ہو جاتی ہے۔ ہم نے بہت سے اپنے ایسے دوستوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کبھی کبھی اگر شہر میں آتے ہیں تو ایک دفعہ مدرسے میں حاضری دینا اپنا گویا فرض سمجھتے ہیں، ایک عجیب عقیدت اور محبت ہے، اور یہاں آنے کے بعد جو طلاب کرام اور اساتذہ کرام جو ریسپیکٹ پے کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے، جس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور ہم بار بار یہاں آنے کے لیے۔ میں نے سن 49 میں یہاں پر داخلہ لیا تھا اور تقریباً 70 میں 68 میں فارغ ہوا۔ سرکار مفتی اعظم کے زمانے میں نے ممتاز الفاضل کیا اور اس کے بعد سے میں افریقہ چلا گیا، لیکن وہاں رہنے کے بعد بھی میری تمنا یہی تھی کہ میں مدرسے میں جانے کے بعد دینی خدمت انجام دوں اور وہیں کے اوپر میں رہوں۔ چنانچہ جو میں نے باہر بیرون ہندوستان جو سکون میں نے محسوس نہیں کیا، جو میں مدرسے میں آنے کے بعد اور یہاں تعلیم و تعلم کے سلسلے میں جو گویا مجھے اطمینان حاصل ہوا اور ہو رہا ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مجھے ریٹائرمنٹ ہوئے آج 10 سال ہو گئے، لیکن یہ آیت اللہ العظمیٰ مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ کی گویا کرم فرمائیاں ہیں اور محبت ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ نہیں، جیسے تم خدمت کرتے رہے ہو اس مدرسے کی ویسے ہی کرتے رہے ہو، لہذا آج یہ ان کا لطف و کرم ہے، ان کا حکم ہے، اور تعمیل حکم میں آج بھی میں مدرسے میں گویا بچوں کو جو میں معذرت چاہتا ہوں، درمیان میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار امیر العلماء یعنی حمید الحسن صاحب قبلہ کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے برسوں سے ان کے ساتھ آپ رہے، تعلیم حاصل بھی کیا اور آپ کے زمانے میں وہ موجود تھے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پڑھایا بھی اور وہ پرنسپل رہے، پھر اس کے بعد وہ ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد ان کے بیٹے جناب فرید قبل الحسن اس صاحب کے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دوں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ذہن سے نہ نکل جائے کہ جو معیار مدرسہ گویا تھا کل بھی اور آج بھی،
بحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ آج بھی ہمارا وہی معیار قائم ہے، اور جتنے بھی مدرسین ہیں یہ مدرسے کی محبت میں دینی تعلیم اور اپنے حقوق کا حق اس کا ذمہ داری کا خیال کرتے ہوئے اسی طریقے سے وہ اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اور ہمیشہ جناب بھی ہم لوگوں پر بہت زیادہ ہم سے خوش اور مطمئن رہتے تھے، ہم لوگوں کو بھی جناب کے اوپر بڑا اعتماد۔ کل کا جو مدرسہ تھا اور جو ماضی تھا وہ گویا مالی مشکلات بہت تھے، مالی پریشانیاں تھیں، لیکن اور قسم کی پریشانیاں اتنی نہیں تھیں، لیکن آج مالی دشواریوں کے ساتھ ساتھ دوسری قسم کی جو پریشانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں کہ جس کا ہم اسٹاف کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور تنہا اسے جناب جو ہیں اسے حل کرتے ہیں۔ اور اس مدرسے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ کبھی اس مدرسے نے قوم سے کبھی کوئی چندے کا یہ قسم کا کوئی سوال نہیں پیدا کیا ہے، اور کتنی ہی پریشانی آ جائے وہ اب جناب اپنے تک محدود رکھتے ہیں، جبکہ جناب کے اوپر اللہ ان کا سایہ ہم سب کے اوپر اور قوم کے اوپر باقی رکھے۔ صرف مدرسے کی ذمہ داری اور مدرسے کا ٹینشن ان پر نہیں رہتا ہے، بلکہ قوم کی ذمہ داری اور سماج کی ذمہ داری، ساری ذمہ داریاں ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن جب بھی ملتے ہیں ان پریشانیوں کے بعد انداز وہی رہتا ہے، وہی محبت سے ملنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کے دل میں جناب کی عزت بہت زیادہ ہے، بے انتہا زیادہ ہے، اور ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کے اور ان کے خانوادے کو تا قیامت قائم آل محمد کے صدقے میں قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔